اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 7ویں رکوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، ایک تفسیری ریکارڈنگ اور تحریری حوالے کی شکل میں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان آیات کے مرکزی پیغام کو سمجھیں۔ یہ گفتگو ایک بہت ہی طاقتور آیت سے شروع ہوتی ہے جو اہل کتاب کو ایک دعوت دیتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ صرف ایک دعوت نہیں بلکہ ایک مشترکہ زمین تلاش کرنے کی پکار ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی زمین تعمیر کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پہلے سے موجود تھی۔ اصل میں یہ آیت انہیں یاد دلا رہی ہے کہ دیکھیں، ہمارے درمیان ایک بنیادی عقیدہ مشترک ہے، وہی جس کی تعلیم تمہارے انبیاء نے بھی دی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے گھر واپسی کی دعوت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس یکساں بات یا کلمۃ السوا کو ذرا کھولتے ہیں۔ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیونکہ جب بھی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ کن اصولوں پر متحد ہوا جائے۔ تفسیر اس کو بہت واضح طور پر آپ کہہ لیں 3 نکات میں بیان کرتی ہے، اور یہ تینوں خالص توحید کا خلاصہ ہیں۔ الا نعبد الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ سیدھی بات۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسرا جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یعنی ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لے۔ یہ تیسرا نقطہ یہ بہت گہرا ہے۔ پہلے 2 تو سمجھ میں آتے ہیں، مطلب بت پرستی یا دیوی دیوتاؤں سے انکار، لیکن کسی انسان کو رب نہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں پادریوں یا حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ صرف بتوں کی پوجا کی نفی نہیں بلکہ یہ انسانی حاکمیت کی بھی نفی ہے جو خدائی کا درجہ اختیار کر لے۔ اچھا، یعنی کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی ادارہ، اسے یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے یا اپنی مرضی کو خدا کے حکم کا درجہ دے۔ صحیح۔ یہ شرک کی ہر ممکنہ شکل پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ تو بہت واضح اور انقلابی دعوت ہے، لیکن اگر سامنے والا اسے قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی زبردستی ہے؟ نہیں، اور یہی اس دعوت کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، مطلب اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ بھئی گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو یہ ایک پرامن لیکن بہت مضبوط موقف ہے۔ انتہائی مضبوط۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس مشترکہ بنیاد پر نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جان لیں کہ ہم اس توحید کے اصول پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ دعوت تو بہت سیدھی اور آفاقی لگتی ہے، ایک خدا، کوئی شرک نہیں، کوئی انسانوں کی خدائی نہیں۔ پھر اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ بحث کا مرکز اچانک ایک ایسی شخصیت بن گئی جن پر سب کا دعویٰ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ معاملہ وہاں تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ مفسر کے مطابق یہ آیات جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور میں نازل ہوئیں۔ اچھا۔ اگرچہ پچھلی آیات کا تعلق نجران کے عیسائی وفد سے تھا، لیکن یہاں بات کرنے کا انداز ایک دم بدل جاتا ہے اور صاف لگنے لگتا ہے کہ اب خاص طور پر مدینے کے یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ تو مسلمانوں کی علمی اور مذہبی بحثیں عروج پر تھیں۔ جی بالکل۔ تو ان بحثوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ توحید کی وہی دعوت پیش کی جو حضرت ابراہیم کی دعوت تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں تو ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں، تم نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے وراثت کا دعویٰ تھا؟ جی، اور قرآن اسی دعوے کو چیلنج کرتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن ان کے دعوے کو کس بنیاد کو چیلنج کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی پیچیدہ مذہبی فلسفہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک سیدھا سادہ فیکٹ چیک ہے۔ فیکٹ چیک؟ وہ کیسے؟ ماں ایک سادہ سی ٹائم لائن پر مبنی ہے،
یہ تو کمال کی سادگی ہے. یعنی کوئی شخص اس کلب کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی زندگی کے سینکڑوں سال بعد بنا ہو؟ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی 17ویں صدی کے شخص کے بارے میں کہے کہ وہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا حامی تھا. ہاں، یہ تو تاریخی طور پر ناممکن ہے. ناممکن ہے. ماخذ میں مفسر کہتے ہیں کہ یہ اتنی صاف اور واضح بات ہے کہ اس کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں. اس ایک دلیل سے قرآن نے ان کے اس دعوے کی بنیاد ہی ختم کر دی. کس دعوے کی؟ اسی دعوے کی کہ نجات صرف ان کے گروہ سے وابستہ ہونے میں ہے. یہ منطق تو بہت ٹھوس ہے، لیکن کیا کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ حضرت ابراہیم اس روح پر عمل پیرا تھے جو بعد میں یہودیت یا عیسائیت بنی؟ کیا ماخذ اس پہلو پر بات کرتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ابراہیم نجات یافتہ تھے اور وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ نجات پانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. نجات کا راستہ گروہی شناخت سے نہیں بلکہ اس عقیدے اور عمل سے جڑا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام قائم تھے. اس نے ان کے پورے، اب کہہ لیں، ایکسکلوسیوسٹ دعوے کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو اگر وہ یہودی عیسائی نہیں تھے تو پھر وہ کیا تھے؟ ماخذ میں اس کے لیے ایک بہت خاص لفظ استعمال ہوا ہے، حنیف. اس کا کیا مطلب ہے؟ حنیف کا لفظی مطلب ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک طرف متوجہ ہو جانے والا. یکسو ہو جانے والا؟ جی. تفسیر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل راستوں سے، تمام غلط نظریات سے، تمام جھوٹے خداؤں سے، ان سب سے منہ موڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جائے. اسی لیے تفہیم اس کا ترجمہ مسلم یکسو کیا گیا ہے. یہ کیفیت ہے، ایک مکمل ذہنی اور روحانی سمت کا تعین. تو یہ کسی گروہ کا نام نہیں بلکہ ایک طرز زندگی اور سوچ کا نام ہے. بالکل. آیت خود اس کی پوری وضاحت کرتی ہے. ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں مسلم کا مطلب ہے اللہ کا فرمانبردار. جی، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ اللہ کی فرمانبرداری کا آفاقی دین تھا. یہاں پر تو قرآن ایک طرح سے روحانی وراثت کو ڈیموکریٹائز کر رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا روحانی ڈی این اے آپ کے خون میں نہیں، آپ کے عقیدے اور اعمال میں ہے. اس معاشرے کے لیے جو مکمل طور پر قبائلی اور خاندانی شناخت پر کھڑا تھا، یہ ایک زبردست دھماکہ خیز خیال تھا. یہ واقعی ایک انقلابی بات تھی. قرآن اگلی آیت میں اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتا ہے. ان اولیاء الناس بابراہیم للذین تبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اس زمانے میں ان کی پیروی کی، اور اب اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو یہ حق حاصل ہے. تو تعلق کی بنیاد نسل سے ہٹا کر پیروی پر رکھ دی گئی؟ جی، جو بھی ابراہیم کے راستے یعنی خالص توحید کے راستے پر چلے گا وہی ان کا حقیقی وارث ہے. اس منطقی اور ٹھوس دلیل کے بعد ماخذ کے مطابق لہجہ پھر بدلتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک علمی بحث کے بعد اب ان کے رویے پر براہ راست تنقید کی جا رہی ہے. یہ بہت سخت الزامات ہیں. جی، ایسا لگتا ہے کہ دلیل قائم کرنے کے بعد اب ان کی بد دیانتی کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. ماخذ کے مطابق ان پر 3 بڑے الزامات لگائے گئے ہیں. پہلا، وہ مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. دوسرا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ایک منٹ رکیے. جب کہا جاتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو یا تم مشاہدہ کر رہے ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی نشانیاں یا آیات تھیں جن کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے؟ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ نہیں، تفسیر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ کوئی مبہم یا روحانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ وہ ٹھوس حقیقتوں کی بات کر رہی تھی جو ان کے سامنے تھیں. مثلاً پہلی نشانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تھی. 40 سال سے وہ مکہ میں ان کے سامنے تھے. ان کی سچائی، امانت، دیانت، اس پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی. یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، ایک زندہ مثال جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے. بالکل. دوسری نشانی تھی آپ کی تعلیمات کا صحابہ کرام کی زندگیوں پر پڑنے والا حیرت انگیز اثر. وہ لوگ جنہیں وہ کل تک جانتے تھے، جو جہالت اور قبائلی تعصب میں ڈوبے ہوئے تھے، اب اخلاق، کردار اور اتحاد کے اعلیٰ ترین نمونے بن رہے تھے. یہ تبدیلی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی.
اور تیسری نشانی میرا اندازہ ہے خود قرآن مجید ہوگا۔ یقیناً تیسری اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن کا کلام تھا۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی حکمت اور اس کی تاثیر ایسی تھی کہ جو شخص بھی آسمانی کتابوں کے اسلوب سے واقف تھا وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ مفسر کا کہنا ہے کہ بہت سے اہل کتاب، خاص طور پر ان کے علماء، دل ہی دل میں یہ جان چکے تھے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی خبر پچھلی کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو قرآن انہیں اسی بات پر پکڑ رہا ہے کہ تمہارا انکار لا علمی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جان بوجھ کر ہے، کیونکہ تم سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور تیسرا الزام جو شاید سب سے سنگین ہے وہ ہے حق کو باطل سے ملانے اور جان بوجھ کر حق کو چھپانے کا۔ لم تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ عملی طور پر کیسے ہوتا تھا؟ یہ آج کل کی زبان میں جسے اسپن کرنا کہتے ہیں ویسا ہی کچھ لگتا ہے۔ اچھا، آپ حقائق کو جھٹلاتے نہیں، بس انہیں ایسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں کہ مطلب ہی بدل جائے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی سچائیوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے۔ کیسے؟ جہاں نبی آخر الزماں کی بعثت کی طرف اشارے تھے، ان کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے۔ جو باتیں اسلام کی تعلیمات سے ملتی جلتی تھیں انہیں چھپا لیتے، اور جو باتیں بظاہر مختلف لگتیں انہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے خوب اچھالتے۔ تو یہ ایک طرح کی علمی بددیانتی تھی۔ بالکل، اور قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ سب جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ یہ کوئی نادانستہ غلطی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے کیونکہ یہ علم رکھنے والوں کی ذمہ داری پر سوال اٹھاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے توحید کی بنیاد پر اتحاد کی ایک آفاقی دعوت سے بات شروع کی، جی، پھر حضرت ابراہیم کی میراث پر ایک منطقی اور تاریخی بحث کو دیکھا، اور آخر میں ان لوگوں پر ایک سخت تنقید سنی جو جان بوجھ کر سچ کو چھپاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک جامع اور تہ در تہ گفتگو ہے۔ بالکل، اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو مرکزی پیغام یہ ابھرتا ہے کہ سچا دین کسی گروہی یا نسلی شناخت کا نام نہیں بلکہ آفاقی سچائیوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی خالص توحید سے ہے، نہ کہ ایسے القاب یا تاریخی دعووں سے جو دلیل کی کسوٹی پر پورے نہ اتریں۔ یہ بحث دراصل مذہب کو نسلی اور گروہی اجارہ داری سے نکال کر ایک عالمی سچائی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس کا وارث وہ ہے جو اس کی پیروی کرے۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ماخذ میں جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کے عمل پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے جو علم رکھتا ہے، چاہے وہ مذہبی علم ہو یا دنیاوی۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ سچائی کو جاننے کے ساتھ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ذاتی، گروہی یا سیاسی مفادات کے لیے اسے جان بوجھ کر چھپانے یا توڑنے مروڑنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔